السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی بھی عبادت اور کسی بھی عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور پروردگار کی رحمت اس عمل اور عبادت کے کرنے والے کو دین اور دنیا دونوں جگہ اپنی آغوش میں چھپا لے۔ ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے روزہ کا فائدہ بھی بڑا ہی عظیم شان ہوگا، مگر اس کے علاوہ روزہ رکھنے کے کچھ اور بھی بڑے روحانی اور دینی فوائد ہیں جو اپنی اہمیت اور فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے قابل ذکر ہیں، لہٰذا ان میں سے کچھ فائدے بیان کروں گی۔ نمبر 1، روزے کی وجہ سے ہمیں قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ جو نفس امارہ ہے اس کی تیزی اور تندی جاتی رہتی ہے۔ اعضائے جسمانی اور بطور خاص وہ اعضاء جن کا نیکی اور بدی سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، جیسے ہاتھ، آنکھ، زبان، کان اور سطر وغیرہ سست ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور معصیت کی طرف رجحان ہلکا پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نفس بھوکا ہوتا ہے تو تمام اعضاء سیر ہوتے ہیں، یعنی انہیں اپنے کام کی رغبت نہیں ہوتی، اور جب نفس سیر ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے کام کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اس قول کو وضاحت کے ساتھ یوں سمجھیے کہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں قدرت نے انہیں اپنے مخصوص کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ مثلاً آنکھ کی تخلیق دیکھنے کے لیے ہوئی ہے، گویا آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لہٰذا بھوک کی حالت میں کسی بھی چیز کو دیکھنے کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ ہاں، جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو آنکھ اپنا کام بڑی رغبت کے ساتھ کرتی ہے اور وہ ہر جائز اور ناجائز چیز کو دیکھنے کی خواہش کرتی ہے۔ اسی طرح بقیہ اعضاء پر بھی باقی باتوں کو سمجھ لیں۔ دوسری بات اس کی فضیلت، روزہ کا فائدہ، اسی وجہ سے دل قدورتوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، کیونکہ دل کی قدورت آنکھ، زبان اور دوسرے اعضاء کے فضول کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب ہم آنکھ سے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو دل میں قدورت پیدا ہوتی ہے، جب ہم زبان سے کسی کے خلاف بولتے ہیں تو دل میں قدورت پیدا ہوتی ہے، اور جب ہم اشارہ کر کے کسی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تب بھی دل میں قدورت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی زبان کا ضرورت اور حاجت سے زیادہ کلام کرنا، آنکھوں کا بلا ضرورت دیکھنا اور اسی طرح دوسرے اعضاء کا ضرورت سے زیادہ اپنے کام میں مشغول رہنا افسردگی دل اور رنجش قلب کا باعث ہے، اور ظاہر ہے کہ روزہ دار فضول گوئی اور فضول کام سے بچا رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کا دل صاف اور مطمئن رہتا ہے۔ اسی طرح پاکیزگی دل اور اطمینان قلب اچھے اور نیک کاموں کی طرف میلان و رغبت اور درجات عالیہ کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ تیسرا فائدہ، تیسری فضیلت، روزہ مسکین اور غریب کے ساتھ حسن سلوک کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص کسی وقت بھوک کا غم جھیلتا ہے نا، اسے اکثر و بیشتر وہ کربناک حالت یاد آتی ہے۔ چنانچہ وہ جب کسی شخص کو بھوکا دیکھتا ہے تو اسے اپنی بھوک کی وہ حالت یاد آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جذبہ ترحم امڑ آتا ہے۔ روزے کی چوتھی فضیلت، چوتھی برکت، چوتھا فائدہ، روزہ دار اپنے روزہ کی حالت میں گویا فقراء اور مساکین کی حالت بھوک کی مطابقت کرتا ہے۔ مائیں طور کے جس اذیت اور تکلیف میں وہ مبتلا ہوتے ہیں اسی تکلیف اور مشقت کو روزہ دار برداشت کرتا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ بشر حافی کے بارے میں یہ منقول ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں شدید سردی کے موسم میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کانپ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنے کپڑے موجود تھے جو ان کو سردی سے بچا سکتے تھے، مگر وہ کپڑے ان کے جسم سے الگ رکھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے یہ صورتحال دیکھ کر ان سے بہت تعجب سے پوچھا کہ آپ نے سردی کی اس حالت میں اپنے کپڑے الگ کیوں رکھ چھوڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی، فقراء و مساکین کی تعداد بہت زیادہ ہے، مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کروں، لہٰذا جو چیز میرے اختیار میں ہے میں اسی کو غنیمت جانتا ہوں کہ جس طرح وہ لوگ سردی کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں اسی طرح میں بھی سردی کی تکلیف برداشت کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، اس طرح میں ان کی مطابقت کر رہا ہوں۔ بالکل یہی جذبہ ہمیں ان اولیاء اور عارفین کی زندگیوں میں بھی ملتا ہے جن کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ کھانے کے وقت ہر لقمہ پر یہ دعائیہ کلمات کہا کرتے تھے: اللہم لا تؤاخذنی بحق الجائعین، اے اللہ مجھ سے بھوکوں کے حق کے بارے میں مواخذہ نہ کیجیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ جب قحط سالی نے پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تو باوجود اس کے کہ ان کے پاس بے انتہا غلہ تھا، مگر وہ صرف اس لیے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے کہ کہیں بھوکوں کا خیال دل سے اتر نہ جائے۔ نیز یہ کہ انہیں اس طرح بھوکوں اور قحط زدہ عوام کی تکلیف اور مصیبت سے مشابہت اور مطابقت حاصل رہے۔